رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کسی صحابی کے باقاعدہ دعوت لے کر ہندوستان آنے کی صحیح اور مستند روایت نہیں ملتی۔ البتہ آپ کی وفات کے 4-5 سال بعد عہد فاروقی میں اس کی روایت موجود ہے۔ عہد رسالت میں بحری اسفار۔ مگر اس بحث سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بحری اسفار پر مختصر سی بحث کی جائے اور بتایا جائے کہ اس زمانے میں عام طور سے بحری سفر کا رواج تھا، کیونکہ یورپ کے مستشرقین جو اسلام کے ہر مجد و شرف کے منکر ہیں اس حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عرب کا ملک 3 طرف سے سمندروں میں گھرا ہوا ہے اور قدیم زمانے سے عربوں میں غیر ممالک کا سلسلہ بحری راستوں سے جاری تھا، اور ان کے تجارتی اور بحری اسفار مشرق میں چین تک اور مغرب میں روم تک جاری تھے۔ اسی طرح عہد رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بحری اسفار کا تجارتی سلسلہ قائم رہا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بحری تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شکاریوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، ہم لوگ سمندری سفر کرتے ہیں اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت حرام قرار دے دی ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں کیا ارشاد ہے، کیونکہ اس کو کشتیوں، چمڑوں اور چراغ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے موضح اوہام الجمع والتفریق میں مسلم بن ابی عمران اسدی کے تذکرے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، ایک عورت نے سمندر میں سفر کیا اور 1 مہینہ روزہ رکھنے کی منت مانی، لیکن اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی مر گئی۔ اس کی بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی طرف سے روزہ رکھو۔ ان چند احادیث اور عہد رسالت کے واقعات سے اس دور کے بحری سفر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نیز احادیث و سیر کی کتابوں میں بھی عہد رسالت کے بحری اسفار کے تذکرے موجود ہیں۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و مشورہ سے بحری راستے سے حبشہ ہجرت کی۔ 6 ہجری تا 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو نامہ مبارک دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ یمن کے قبیلہ اشعر کے تقریباً 52 مسلمان مدینے کے ارادے سے بحری راستے سے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مدینہ کی بندرگاہ 4 تھی، مگر ہوا کا رخ بدل جانے سے یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے۔ یہاں کے مسلمان مہاجرین نے ان کا استقبال کیا اور غزوہ خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں ساتھ لے کر مدینہ پہنچے، اور ان حضرات کو اہل السفینہ کا خطاب ملا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ یہ لوگ مرد عورت سمیت 50 آدمی تھے، سمندری راہ سے کشتیوں میں چلے اور جدہ میں اترے۔ اسی طرح لقم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بحر روم کے سفر پر روانہ ہوئے، مگر باد مخالف کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بحری اسفار کے اور بھی تذکرے موجود ہیں۔ نیز قرآن حکیم نے جگہ جگہ سمندروں میں جہاز رانی کے پرہول مناظر بیان کر کے عربوں کو مشرکانہ عقائد پر جھنجھوڑا ہے اور دعوت توحید دی ہے۔ عہد رسالت کے اشعار میں بھی بحری اسفار اور جہاز رانی کا ذکر موجود ہے۔ ان شواہد و دلائل کے بعد ہندوستان میں صحابہ اکرام کا آنا اس لیے مستعبد قرار نہیں دیا جا سکتا ہے کہ وہ بحری سفر نہیں کرتے تھے، اور نہ وہ جزیرۃ العرب کے ریگستانوں اور پہاڑوں کی حدود سے باہر نکلے تھے۔ اس موضوع پر تفصیلی معلومات کے لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عربوں کی جہاز رانی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ عہد رسالت میں دعوت اسلام کی 2 روایات۔ سن 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور دوسرے علاقوں کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام تبلیغ اسلام کے دعوت نامے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے بھیجے تو عرب کے مشرقی علاقوں کے حکمرانوں کے نام بھی دعوت اسلام کے خطوط روانہ کیے۔
عمر بن عاص سہمی رضی اللہ عنہ کو عمان میں جعفر اور عیاض کے پاس، شلیت بن عمر رضی اللہ عنہ کو یمامہ بن اسال اور حوزہ کے پاس، اور علا بن حضرمی کو بحرین میں منذر بن ساوی عبدی کے پاس روانہ فرمایا۔ یہ سب مقامات ہندوستان کے سامنے واقع ہیں اور قدیم زمانے سے ہندوستان اور چین تک عرب تاجروں کی گزرگاہ رہے ہیں، لیکن ان کے آگے سمندر پار عہد رسالت میں کسی صحابی کے آنے کی مستند روایت نہیں ہے، اور جو دو ایک روایتیں ہیں وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ رہی ہیں۔ حالانکہ انہی دنوں میں عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے حبشہ نامہ مبارک لے کر جانے کی روایت احادیث و سیر کی کتابوں میں موجود ہے، پھر بھی ان غیر معتبر روایات کا ذکر کر دینا بے محل نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمیں اب تک صرف دو روایتیں مل سکی ہیں۔ پہلی روایت قنوج کے راجہ سرباتک کے پاس صحابہ کے دعوت اسلام لے کر آنے اور راجہ کے مسلمان ہونے کی ہے، جسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصحابہ میں غیر مستند قرار دیا ہے۔ عربی عبارت کا ترجمہ ہے، سرباتک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس حذیفہ، اسامہ اور صہیب کو دعوت اسلام دے کر بھیجا، چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو بوسہ دیا۔ اس روایت کو نقل کر کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تجلید اسماء الصحابہ میں کہا ہے کہ یہ کذب واضح اور کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ دوسری روایت سندھ میں 5 صحابہ کرام کے آنے اور ان میں 2 حضرات کے واپس جانے اور 3 کے سندھ ہی میں انتقال فرمانے کی ہے۔ یہ روایت ایک قلمی مجموعے میں جمع الجوامع کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ عربی عبارت کا ترجمہ ہے، روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ کے باشندوں کے یہاں اپنے 5 صحابہ کے ذریعے اپنا نامہ مبارک بھیجا۔ جب یہ لوگ سندھ کے مقام نیرن کوٹ میں آئے تو وہاں کے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر ان 5 میں سے 2 واپس چلے گئے اور باقی 3 سندھ میں رہ گئے۔ سندھ کے لوگوں نے ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا اور انہوں نے ان کو اسلامی احکام سکھائے۔ بعد میں یہ لوگ سندھ میں انتقال کر گئے اور ان کی قبریں ابھی تک وہاں موجود ہیں۔ جس قلمی مجموعہ یادداشت سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، نہ وہ معتبر ہے اور نہ یہ معلوم کہ جمع الجوامع کون سی کتاب ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع الجوامع میں اس قسم کی روایت مستعبد معلوم ہوتی ہے۔ الغرض 6 ہجری یا 7 ہجری میں یا اس سے پہلے ہندوستان میں کسی صحابی کے دعوت اسلام لے کر آنے کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ البتہ اس کے 8-9 سال بعد خلافت فاروقی کے ابتدائی دور میں عرب سے مسلمانوں کے ہندوستان آنے کی مستند روایت موجود ہے، اور اسی زمانے میں باب الہند بحرین سے مسلمانوں کی رضاکارانہ فوج تھانہ بمبئی، بھیڑوچ گجرات اور دیبل سندھ آئی، اور جنوبی ہند کے بعض ساحلی مقامات پر کسی صحابی کے آنے کی جو روایت موجود ہے وہ بھی تاریخی اعتبار سے غیر مستند ہے۔